کرم ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے، وگرنہ دنیا کا بہت سارا مال حرام راستے پر، فحاشی کے اڈوں پر، برائی کے کاموں پر، دنیا کی رنگینیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا مال راہ خدا میں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے۔ اور بلا شبہ انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل جن پر مہربان ہوتا ہے، جن پر کرم فرماتا ہے، ان کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ غیرولا بکمال ہی کشف دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اچھا وہ نیک انسان، اب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا۔ نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جدائی میں زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی اس کی جدائی میں روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اس لیے کہ زمین اس لیے روتی ہے کہ اب میرے سینے پر بیٹھ کر رب کائنات کو یاد کون کرے گا، کون رب کائنات کی راہ میں مال تقسیم کرے گا، کون نیکی کرے گا۔ آسمان اس لیے روتا ہے کہ اب نیک عمل کرنے والا بندہ وہ تو چلا گیا، کیونکہ وہ نیکی کرتا تھا، اس کا نیک عمل آسمانوں کی طرف بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا تھا۔ اس لیے نیک بندوں کی جدائی پر زمین و آسمان آنسو بہاتے ہیں۔ اچھا اس نیک بندہ کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ باغات، وہ مال جائیداد آ گئے اولاد کے ہاتھ۔ دنیا کی رنگینی غالب آ جاتی ہے، انسان غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اب باپ کتنا نیک، اب اولاد کا نظریہ اور اولاد کی نیت اور ان کا مقصد دیکھیں۔ ایک دن مشورہ کرنے لگے، یارو ہمارا باپ ہر سال اتنا مال فقراء مسکینوں یتیموں کو دے دیتا تھا، تو ہمارے تو وسائل بہت زیادہ ہیں، تو لہذا اب اپنے باپ کی طرح ہم اللہ کی راہ میں مال نہیں دیں گے۔ اپنے باپ کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی۔ باپ نے جو نیک رستہ، جو نیک طریقہ، جو نیک ذریعہ شروع کیا تھا، اولاد نے اب اس کو بدلنا چاہا اور ارادہ کیا۔ یاد رکھیں بزرگ فرماتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت اور ایک ہوتا ہے کپوت۔ پوت کسے کہتے ہیں کہ والدین کے نقش قدم پر چلنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ پوت کہلاتا ہے۔ سپوت کسے کہتے ہیں؟ والدین جیسے بھی تھے مگر اولاد نیک نکل آئی، اللہ تعالیٰ تک کی پیاری نکل آئی، تو اسے کہتے ہیں سپوت۔ اور کپوت کسے کہتے ہیں؟ والدین کا راستہ چھوڑنے والے کو، والدین نے جو اچھا طریقہ رائج کیا، جیسے اچھی زندگی گزاری، نیک عمل کیے، اولاد بدبخت آ گئی اور اس نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا، اسے کہتے ہیں کپوت۔ تو اب یہ بیٹے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آئندہ جو فصل اگے گی، آئندہ جو باغ میں پھل
جو تیار ہوں گے تو ہم اس کو صبح سویرے کاٹ لیں گے. کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو ہم اس میں سے نہیں دیں گے. وہ بھول گئے تھے کہ انسان کے پاس جو مال ہے، جو ثروت ہے، جو جائیداد ہے، جو نعمتیں ہیں، ہر نعمت میں، ہر شے میں، ہر مال میں اللہ تعالیٰ یتیموں کا، مسکینوں کا اور حقداروں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہوا ہے. وہ بھول گئے تھے. لو جی کیا ہوا؟ ادھر ارادہ کیا، ادھر فصل تیار ہو چکی تھی. رات کے وقت انہوں نے کہا کہ صبح سویرے منہ دے رہے ہم اٹھیں گے اور اٹھ کر جا کر چپکے سے جا کر باغ کا جتنا بھی بادل سمیٹ لیں گے تاکہ مسکینوں یتیموں کے آنے سے پہلے سارا مال اکٹھا کر لیں اور دیکھنا کسی یتیم مسکین کو نہیں دینا. اب یہ ارادہ کر کے وہ سوئیں. تو جب ارادہ کر کے سو گئے تو اب صبح ہوئی. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. رب کا قرآن کہتے ہیں صبح اٹھے نا ڈرتے ڈرتے چپکے سے قدم اٹھاتے ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اپنے باغ میں جا رہے ہیں پھل سمیٹنے کے لیے. چپکے سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے، رب کی قدرت دیکھے. میرا اللہ بڑی قدرتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا.